جی خرم زمان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں اس وقت یونان میں رہ رہا ہوں اور میں آپ کے خطبے سنتا رہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مثنوی مولانا روم کی بھی تھوڑی سی پنجابی شرح کر دیں، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا مولانا کی مثنوی کے اندر بھی کچھ اشعار ایسے ہیں جو الحاقی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ خرم بھائی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، میں مثنوی کے حوالے بھی دیتا رہتا ہوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ کل بھی رات ایک جگہ اکٹھے تھے تو میں نے وہاں باتیں بتائیں، تو مثنوی کی جو بہترین شرح ہے نا اردو زبان میں زمانے میں ملتی، وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے 24 جلدوں میں اس کی شرح کی ہے، ہر بات سمجھائی ہے اور ہر بات کو شریعت کے موافق کر کے حل کیا، کہ جیسے گمراہ لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں نا غلط عقیدوں کے لیے، اس کا رد کیا، ہر چیز کو سیٹ کیا کہ بالکل دین کے مطابق باتیں۔ تو مثنوی بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، اس سے بہت آدمی کے اندر دین کا ذوق پیدا ہوتا۔ تو جو انہوں نے الحاقی اشعار کا پوچھا کہ الحاقی ایسے جو ہے اشعار وہ جن تو میں جب کفریہ لوگ ہیں، جب قرآن مجید کی تفسیر میں خرم اور حدیث کی کتابوں میں ملاوٹ سے نہیں رکے تو ان بزرگوں کی کتابوں کا کون معافظ تھا؟ کئی لوگوں نے الحاقی چیزیں بھی ملا دیں، ان سے بچنا ہی چاہیے نا، اور علماء ان کی نشاندہی کر دیں۔ ایک موقع پر زبدہ ذکیہ جب مولانا مرزا خان نے لکھی نا کہ یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اللہ کے ساتھ سجدہ نہیں کسی کو کر سکے، تو کئی لوگوں نے حوالے دیے کہ یہ تذکرے ہیں بزرگوں کے، ان میں خواجہ نظام الدین، حضرت شیخ فرید الدین، کئی بزرگوں کا آتا مرشد کو سجدہ کرتے تھے۔ تو وہاں ایک تو انہوں نے پچھلے جمعہ میں شاید میں نے یہ ریکارڈ کرا تھا، انہوں نے کہا پہلے تو یہ سمجھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کے علاوہ عصمت کسی کو حاصل نہیں، بڑے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے، اور کہا صحابی بھی کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی ایسا قول صادر نہیں ہوا کہ اگر آج اس پر عمل کرے سیدھا دوزخ میں جائے، مگر انہیں نہیں پتا تھا، اس لیے غلطی معاف ہے۔ تو یہ حوالہ کہ فلاں نے کہا، ایک سے اس کا رد بہت کیا کہ نبی کے سوا نہ کہا کرو، کوئی معصوم نہیں پیغمبر کے علاوہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب لوگ حدیث میں ملاوٹ کرنے سے اور منگر سے رکے نہیں تو ان تذکروں کا کون معاف تھا؟ الماریوں میں پڑے تھے، جس کی جی چاہے ملا دیا، تو رد کیا ان کا کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ بس امام مالک کی بات انہوں نے نقل کی، بہت پیاری، وہ غور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جاتی ہے، رد بھی کی جاتی ہے، الا صاحب حاضر قبر، حضور کی قبر پاک کی طرف اشارہ کرتے کہ اس قبر والے کے سوا سب کی باتیں لینے والی بھی ہیں، رد کرنے والی۔ بس اس کو یاد رکھے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ بزرگ ہے، اس سے کوئی غلطی ہوگی چھوڑو اس کو۔ ملاوٹ بہت تھی، بہت کتابوں میں لوگوں نے الحاق کیا۔